بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 26 مئی 2022 یہ وہ دن تھا جب حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے عمران خان کا جو امریکہ مخالف بیانیہ تھا، سیفر کا بیانیہ تھا، اس کی جو ہوا نکالی تھی یا ایک اہم انکشاف کیے تھے سعد حسین رضوی نے مبشر لقمان کے پروگرام میں۔ اس ٹائم مبشر لقمان نے بڑے تنزیہ انداز میں کہا تھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے ہاں یہ حقیقت ہے۔ اور جو انکشاف حافظ سعد رضوی صاحب نے 26 مئی 2022 کو لگائے تھے یا انکشاف کیے تھے، وہ ٹھیک 6 مہینے بعد فواد چودھری نے تسلیم کی ہے کہ ہاں ہم نے ایسا کیا ہے جو سعد رضوی صاحب جو انکشاف کر رہے تھے، ٹھیک 6 مہینے بعد۔ آج وہ بات بالکل حقیقت ہو گئی جب ڈونلڈ لو نے یہ الزام جو عمران خان پی ٹی آئی کی طرف سے لگایا گیا تھا اس کو مسترد کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے عمران خان کی حکومت گرانے میں۔ اچھا، یہ تو حافظ سعد رضوی صاحب کا کلپ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، فواد چودھری کا بھی رکھوں گا، پھر ڈونلڈ لو کا بھی بیان رکھوں گا، لیکن بات جہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ میرا اس میں ہاتھ نہیں ہے تو یوتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ ڈونلڈ لو کی بات پہ کیوں یقین کرتے ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، اور ممکن ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، لیکن ایک ہی وقت میں یوتھیے ڈونلڈ لو کو فرشتہ بھی ثابت کر رہے ہیں اور جھوٹا بھی ثابت کر رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان نے یہ کون سی مخلوق ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے کہ یہ عقل سے بالکل فارغ ہو گئی ہے، اور جس طرح یہ خود فارغ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ فارغ ہیں۔ یہ سب کے اوپر ناظرین بات کرنی ہے، اور اصل جو بات ہے وہ بہت سارے آدمی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار ایک طرف تو کہتے ہو کہ سیفر جھوٹ ہے، لیکن اسی سیفر کی وجہ سے عمران خان کو سزا بھی ہو گئی ہے۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کو اپنے سادہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن سب سے پہلے ناظرین سنو کہ 26 مئی 2022 کو سعد رضوی صاحب نے کیا کہا تھا مبشر لقمان کے پروگرام میں۔ کہ آپ کو تحریک انصاف کا کیا فیوچر لگ رہا ہے؟ تحریک انصاف کا فیوچر ابھی تاریک ہے، بہت سارا تاریک ہے۔ اچھا، تاریک کا مطلب بتائیں مجھے۔ تاریک اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے جو رستہ چنا ہے وہ اندھیرے کا رستہ ہے۔ جمہوریت کی اگر وہ نام لیتے ہیں تو آپ نے ایک فرانس کو للکارا تو انہوں نے پورے امریکہ کو للکار دیا ہے، تو اب ان کا مستقبل وہ وقت تاریک گزر گیا ہے جب للکارنے کا وقت تھا۔ اچھا، ہاں، سیٹ پر بیٹھ کر للکارا جاتا ہے، اور اگر للکار دیا جائے اور بعد میں جا کے ایمبیسیوں میں وضاحتیں دی جائیں کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا سیاسی بہن ہے، اچھا یہ دی انہوں نے وضاحتیں ہمارے تک تو یہی اطلاعات ہے کہ انہوں نے امریکہ کی ایمبیسی میں جا کے معافیا بھی مانگی؟ ایک دفعہ نہیں، 3-4 مرتبہ۔ ناظرین آپ لوگوں نے سنا کہ سعد رضوی صاحب سے پوچھا گیا مبشر لقمان نے کہ آپ کو پی ٹی آئی کا مستقبل کیا لگتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تاریک ہے۔ باقی اس نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے صرف یعنی کہ فرانس کو للکارا ہے اور عمران خان پورے امریکہ کو للکار رہا ہے۔ تو سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب وقت تھا اس ٹائم للکارا نہیں ہے، اب بات کر کے امبیسی میں جا کے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ پھر ٹھیک 6 مہینے بعد اس بات کی تصدیق کی وفاد چودھری نے۔ وہ کیا کہا اس نے، یہ بھی سنو۔ 5ویں ملاقات ہے امریکن سفیر سے، کچھ چلو اتفاق کیا ایک آدھ ہو جاتی ہے تو سمجھ میں آتے کہ قریشی صاحب مصروف ہوں گے، یہ 4 اور 5 دفعہ مصروف ہونا سر، یہ کوئی بات تھوڑی سی چوشب ہضم ہو نہیں رہی، کوئی میرا خیال ہے بتا ہی دیں، آپ تو کھلے ٹلے آدمی ہیں سر جی۔ ان سے ملاقات جو ہے وہ شاہ صاحب تو رہے بھی نہیں ہے، ملتان اپنے الیکشنز میں تھے اور ادھر تھے، تو اتفاقیہ ملاقات تو کوئی بھی نہیں ہوئی، پرپوز ملاقاتیں تھیں ساری، اور ملاقاتوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہتری ہی آئی ہے معاملات۔ نہیں فواد، جب آپ لوگ مل رہے ہوں گے امریکن سفیر سے، خان صاحب رؤف کلاسرا کہتا ہے کہ بھائی آپ امریکی سفیر سے کیوں ملے ہیں، آپ کا تو حق بھی نہیں بنتا ہے، ملنا چاہیے تو شاہ قریشی کو ملنا چاہیے، لیکن آپ کیوں جا کے ملے؟ تو فواد چودھری کہتا ہے کہ بھائی یہ کوئی اتفاقیہ ملاقات نہیں تھی۔ اب دیکھو یہ اتفاقیہ ملاقات نہیں تھی، یہ ایک طے شدہ تھی، اور اس سے کافی فرق پڑا ہے۔ اور فواد چودھری کہتا ہے کہ میں 4-5 بار جو حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں، تو فواد چودھری نے کہا تھا تو یہ پورا کیا
پلان تھا کہ انہوں نے امریکہ کو بتانا تھا کہ جو ہم نے سیفر بیانیہ بنایا، جھوٹا بیانیہ بنایا، یہ صرف پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے بنایا ہے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں۔ شروع سے یہ عمران خان کے خلاف چل رہی ہے، اس کے اوپر کیس بھی ہو گیا، عمران خان اور دوسرے اس کا ایک کون اس کی آڈیو بھی لیک ہو گئی کہ ہم نے سیفر کو اب اس سے کھیلنا ہے، نام نہیں لینا ہے۔ برکم ناظرین لے نمبر، اور ایک جو نام تھا، جو مین کردار تھا، وہ تھا ڈونلڈ لو کا۔ بار بار پی ٹی آئی کے منہ سے نکل ڈونلڈ لو نے کیا، ڈونلڈ لو کی سازش تھی، ڈونلڈ لو کی سازش تھی۔ کل اس کے اوپر سوال کیا گیا ڈونلڈ لو کے اوپر۔ اچھا، اس سوال کے جواب میں ڈونلڈ لو نے کیا کہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے سچ ہوں گے۔ ڈونلڈ لو نے کیا کہا ہے، سیفر کو امریکی سازش کہنا بانی پی ٹی آئی کا الزام ہے، سراسر جھوٹ ہے ڈونلڈ لو۔ اب ڈونلڈ لو، کل سے یہ شور مچ رہا ہے کہ ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ بھائی یہ تو جھوٹ ہے۔ اب یوتھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہے کہ ڈونلڈ لو ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو۔ چلو ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہیں کہ ڈونلڈ لو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب دیکھو ان یوتھی قوم کو، دیکھو کہ یقین مانو کہ ان کو یہ عقل سے بالکل پیدل ہو چکے ہیں۔ اب ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں، عمران خان کو رہا کرو، صرف وہی پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ امریکی کانگریس میں ڈونلڈ لو کی بریفنگ کے دوران بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگ گئے۔ اب دیکھو اس عقل سے پیدل قوم کے کام دیکھو۔ پھر انہوں نے کیا کہا ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ پاکستان کا حالیہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ تھے۔ ڈونلڈ لو 8 فروری کے الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھائے، یعنی کہ جو پی ٹی آئی الزام، پورا پی ٹی آئی کو ڈونلڈ لو سپورٹ کر رہا ہے، الیکشن کے حوالے سے بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگے کہ عمران خان کو رہا کرو، اس میں بھی ڈونلڈ لو سپورٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے کیا کہتے ہیں، انہی کا عمران خان کا سپورٹر صابر شاکر، جو عمران ریاض کے بعد سب سے زیادہ سننے والا صحافی ہے، یوٹیوبر ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ ڈونلڈ لو نے کانگریس کمیٹی کے سامنے دیے گئے بیان میں فروری 8 کے الیکشن ماسٹرز کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ الیکشن کو دھاندلی زدہ کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کیے گئے، لیکن یہ بیان دکھانے پر پابندی تھی۔ یعنی ڈونلڈ لو نے پورے الیکشن کا، یعنی کہ انہوں نے ایک حلیہ ہی بگاڑ دیا، لیکن یہ بیان نہیں دکھایا گیا۔ اس کے صابر شاکر سے کیا مراد ہے کہ ڈونلڈ لو پورا سپورٹ کر رہا تھا عمران خان کو۔ اب آگے ناظرین دیکھو، دیکھتے جاؤ اور شرماتے جاؤ۔ پاکستان کے عام انتخابات سے قبل تشدد کے واقعات پر تشویش ہو رہی ہے ڈونلڈ لو، یعنی کہ عمران خان کے جو آدمیوں کو پکڑ دکڑ کیا ہے، اس کی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، کس کو؟ ڈونلڈ لو کو ہو رہی ہے۔ اچھا، امریکہ پاکستانی حکومت اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہے کہ انتخابی بے ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات کی جائے، ڈونلڈ لو۔ اب اس بے عقل قوم، عقل سے فارغ قوم کو کوئی سمجھائے کہ ایک طرف تو کہتے ہو کہ ڈونلڈ لو جھوٹا ہے، اس نے کوئی یعنی کہ جھوٹ بولا ہے، اسی نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے، چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ڈونلڈ لو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ اب کیوں عمران خان کو کھول کے سپورٹ کر رہا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی، کیوں کہتا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، کیوں کہتا ہے کہ صرف عمران خان ہی ملک کو کر سکتا ہے؟ تو بات ناظرین شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، 10 اپریل 2022، 9 اپریل 2022 اور 4 اپریل 2022، میں آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے دن میں نے کہا تھا کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ عمران خان امریکہ کے خلاف بیانیہ نہیں ہے، یہ پاکستان فوج کے خلاف ہے، اور آج دیکھو پاکستان فوج کہاں کھڑی ہے اور امریکہ کہاں کھڑا ہے، عمران خان کہاں کھڑا ہے۔ اب ناظرین جو عام آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک طرف تو کہتے ہیں کہ سیفر ہے ہی نہیں، دوسری طرف اسی سیفر کی وجہ سے عمران خان کو سزا بھی ہو گیا ہے۔ یہ جو بہت سارے آدمی کنفیوز ہو رہے ہیں، کل میں ٹی ایل پی کے اکاؤنٹ سے بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ جب کہتے ہیں یار یہ سمجھ نہیں آتی، میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ گھر کے فرد ہو، 5 بھائی ہو اور آپ کا ایک والد ہے، آپ کے نام ایک لیٹر آتا ہے، آپ کے والد کے نام آتا ہے یا کسی بھی بھائی کے نام آتا ہے۔ اب وہ جو خط آیا آپ کے باپ کے نام، تو وہ آپ کے کسی بھائی کو اختیار بھی نہیں تھا، اس کو کوئی حق بھی نہیں بنتا ہے، کوئی قانونی جواز بھی نہیں بنتا ہے کہ اپنے والد صاحب کا جو خط ہے وہ اس کو اوپن کر کے پڑھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔
یا والد صاحب کو بھی کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ کسی بھی بیٹے کا کہیں سے بھی کوئی خط آیا ہے، وہ بند ہے، وہ سیل ہے، اس کو اوپن کر کے پڑھے، وہ کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ بات ہوگی۔ اب جو سیفر کا معاملہ ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سیفر آیا ہے، سیفر کے اندر کچھ ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ڈونلڈ لو کے اوپر الزام لگایا گیا یا امریکہ کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یار یہ چیز ہے، یعنی سیفر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا عمران خان الزام لگا رہے ہیں، لیکن سیفر موجود تھا۔ جو عمران خان کو سزا ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ عمران خان نے ایک یعنی کہ خارجہ پالیسی کے خلاف ہے، ملک کی یعنی کہ ایک سیکرٹ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے خلاف ہے کہ اس نے پبلک میں کھڑے ہو کے اس سیفر کا ذکر کر دیا، اس کو اوپن، اس کے اندر کچھ بھی لکھا ہو وہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے، لیکن عمران خان کے لیے یا اس حکومت کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے کہ اس نے اس کو پبلک کر دیا، اس لیے اس کو سزا ہو رہی ہے۔ اور بہت سارے آدمی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار ایک طرف تو کہتے ہیں کہ سیفر ہے ہی نہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو سزا بھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ وہی بات ہوئی جو حافظ سعد رضوی صاحب نے کی تھی مبشر الرحمان کو 26 مئی 2022 کو، آج ڈونلڈ لو کے وہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کا یہ جو بیانیہ تھا صرف قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے تھا۔ عمران خان کبھی بھی امریکہ کے خلاف نہیں ہے، کبھی بھی ہوا بھی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ